اسلام کیا آرڈر دیتا ہے ہمیں؟ اسلام ہمیں غم کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے اور خوشی کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے. اس سے ہم نے دائیں بائیں نہیں ہونا. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اہل ایمان کی علامت ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ کہہ کے صبر کرتے ہیں. دیکھو مصیبت کے موقع پہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یہ قرآن نے دی ہیں. ایک انتقام، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. فرمایا جو کسی پہ ظلم کرے گا اس پہ گناہ ہوگا، جو ظلم کا بدلہ لے گا اس پہ گناہ نہیں ہوگا. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. قرآن کہہ رہا ہے برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی. یہ بھی آپشن آپ کے پاس ہے. کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، آپ ظالم سے بولیں بدلہ لیں، آپ اجازت دی. تبھی تو قرآن نے کہا کوئی کسی کو قتل کر دے فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل. اللہ کہتے ہیں ہم نے مقتول کے وارث کو اجازت دی ہے کہ قاتل سے بدلہ لے لے. ہم نے اس کو یہ قدرت دے دی ہے، ہم نے طاقت دے دی ہے، ہم نے اجازت دے دی ہے. بین الاقوامی لاء تو کہتا ہے کہ قاتل کو آپ قتل نہیں کر سکتے، اس کو یہ ہوگا، عمر قید ہوگی. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا. کسی کے باپ کو قتل کر دیا گیا، بیٹے کو پرمیشن ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے. حکومت اس میں تعاون کرے گی، قصاص تو یہی لے گا. حکومت کا کام ہے قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارث کے حوالے کرنا. بتا بھائی چھوڑنا چاہتا ہے یا مارنا چاہتا ہے. حکومت کا یہ کام ہے. حکومت چھوڑ نہیں سکتی آپشن، کیونکہ گورنمنٹ کا بندہ نہیں گیا ہے. بندہ تو جس کا گیا اس کو تکلیف ہوئی ہے نا. جو سیکولر حکومتیں ہیں وہ انسانوں کو اپنا غلام سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو غلامی سے نکال رہے ہیں. اسلام کہتے ہیں کسی کے غلام نہیں ہے، کوئی حکومت کا غلام نہیں ہوتا. حکومت کا کام مینجمنٹ ہے اور لوگوں کو ظلم کا بدلہ دلانا ہے، عدل و انصاف فراہم کرنا ہے. دنیا نے کیا کیا؟ قانون سازی کر کے انسانوں کے اوپر تھوپ دی ہے. وہ کیا کیا تھوپی ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے. کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم آزادی، انسان کو آزاد کر رہے ہیں، آزاد نہیں کر رہے، سب کی غلامی سے نکال کے اپنا غلام بنا رہے ہیں. عورت کو شوہر کی غلامی سے نکالا، ریاست کا غلام بنا دیا. شوہر جو باپ پہ خرچ کرتا، بیوی پہ خرچ کرتا، بولا نہیں باپ بیوی پہ خرچ نہیں کرو، ایک دھیلا بھی تم پہ، ہمیں ٹیکس دو، 40% ہمیں دو اپنی تنخواہ کا. 1 لاکھ کما رہے ہو، 40,000 ہمیں دو، ہماری مرضی، پھر ہم تمہارے باپ کو اولڈ ہاؤس میں کتنا دیں اور تمہاری بیوی کو ہم کتنا دیں، یہ ہماری مرضی، ہمارا ہیڈک ہے، تمہارا نہیں ہے. یہ اسلام ریلیشن کا قائل ہے. ریلیشن شوہر بیوی کا ریلیشن ہے. شوہر بیوی پہ خرچ کرے گا تاکہ بیوی اس سے محبت کرے. بیٹا باپ پہ خرچ کرے گا تاکہ باپ اپنے بچوں کو شوق سے پالیں گے، یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہے. آپ نے سارے ریلیشن ختم کر کے لوگوں کو غلام بنا دیا. کس کا؟ ریاست کا. اسی میں یہی ہے کہ اسلام کہتا ہے کسی کے باپ کو قتل کیا گیا ہے، انتقام کی آگ کس میں بھڑک رہی ہے؟ گورنمنٹ میں تھوڑی بھڑک رہی ہے. حکومت کا کیا لگتا ہے بھائی؟ وہ اچھا بھلا تمیز سے بیان چل رہا تھا، محبت سے غصہ آ گیا مجھے، آرام سے چل رہا تھا نا. یہی ہے نا، یہ لبرل لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے نا. صبح شام گوروں کے گیت گاتے رہتے ہیں بیٹھ کے، مغربی ممالک کے گیت گاتے ہیں. اتنا اچھا سسٹم، اتنا اچھا سسٹم. وہ کیا خاک سسٹم ہے یار یہ، جس میں انسان کو اس کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک میں کون سا مل رہے ہیں، تو ہمارے ملک میں اسلام نہ ہونے کی وجہ سے مل رہے ہیں. اسلام ہوتا تو مل رہے ہوتے. اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ تو ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے. ڈالر نیچے آ گیا سنا تھوڑا سا، خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 10 روپے نیچے آئے گا، 20 روپے
اوپر جائے گا. یہ تھوڑا سا ڈپریشن کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کرتی ہے کہ تھوڑا سا نیچے لا کے دھکا دے کے اوپر لے کے جاؤ. تو یہ سیٹ اپ, خیر یہ ایک الگ تبصرے ہیں. تو اسلام ہے جو آپ کو بنیادی حقوق دیتا ہے. میرے باپ کو اللہ نہ کرے کوئی قتل کر دے, گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہے, نقصان کس کا ہے؟ میرا انتقام کی آگ مجھ میں بھڑکتی ہے, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں قاتل کو تلاش کروں گا, وہ نہ ملے اس کے بھائی کو مار دوں گا, وہ نہ ملے اس کے ماموں کو مار دوں گا, جو ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں. اسلام نے اس پہ پابندی لگا دی. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں فقط جعلنا لولیہ سلطانا, دیکھو ہم نے تمہارے جذبات کا خیال کیا ہے, ہم نے تمہیں طاقت دی ہے کہ قاتل سے بدلہ لوگے تمہیں گناہ نہیں ملے گا. اب جب ہم نے تمہیں تمہارا حق دے دیا تو اب حد سے تجاوز نہ کرو. کیا مطلب؟ قاتل کے علاوہ کسی اور سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو. اس نے آپ کا ایک مہمان مارا, آپ نے کہا ہم اس کے 2 مہمان ماریں گے, یہ کام وہ ایک پنجاب والا چلا گیا نا, پنجاب والا چلا گیا وزیرستان میں, وہاں قبائلی لڑائیاں ہو رہی تھیں, تو وہ کہیں باہر اس کو چارپائی پہ سلا دیا انہوں نے. تو اس کو ڈر لگ رہا ہے, یار ان کی تو دشمنی اٹھا کی رات کو آوازیں آتی, مجھے کو مار پور کے نہ چلا جائے. اس نے دروازہ بجایا, بھائی مجھے اندر سلا. اس نے کہا کیوں, گھبرا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے آپ لوگ کی دشمنیوں میں نہ مارا جاؤں. اس نے کہا فکر نہ کرو, وہ ہمارا 1 مہمان مارے گا, خدا کی قسم اس کا 10 مہمان مارے گا. اس نے کہا بھائی اس کا تم 10 مارو 20 مارو, ہم تو مر گئے نا, ہم تو گئے کام سے. تو دیہاتی علاقوں میں چاہے بلوچستان ہو, چاہے اندرون سندھ ہو, چاہے کے پی کے ہو, چاہے پنجاب ہو, یہی ہوتا ہے. جہاں قانون نہیں ہے وہاں کیا ہے, قاتل نہ ملے تو جو ملے اس کو مار دو. قرآن اس سے منع کر رہا ہے. نا 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 نا, دیکھو ہم نے تمہیں رائٹ دیا, گورنمنٹ نہیں دیتی ہے. گورنمنٹ کہتی ہے نہیں, اتنے لمبے کیسز چلتے ہیں, مقدمے چلتے 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 پھر جج پیسے کھا کے. ایسا بھی ہوتا ہے, جو ججز بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو انصاف نہیں ملتا انسان کو. عمر قید تو ہے ہی نہیں اسلام میں, لمبی جیل میں ڈال دیا, وہ اور بڑا مجرم بن کے آئے گا. وہ کھانے پینے سے گیا. یہاں کتنا اچھا قانون بنایا کہ قاتل کو پکڑ کے حکومت کیا کرے گی, باپ کو مارا ہے تو بیٹے کے حوالے, شوہر کو مارا ہے تو بیوی کے حوالے, لے بھائی اپنے میاں کا بدلہ لے لے. اور اگر دیت لے کے چھوڑنا چاہے تو اس کا بھی آپشن تیرے پاس ہے, دیت لے لے, چھوڑ دے اس کو. پھر قرآن نے دیت کی ترغیب دی, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ, جس کو اپنے بھائی کی طرف سے معافی مل گئی. یعنی اللہ مقتول کے وارث کو کہہ رہے ہیں قاتل بھی تمہارا دینی بھائی ہے, تو بھائی سمجھ کے چھوڑ دو. ترغیب دی ہے, زبردستی نہیں کی اسلام نے. حالانکہ اللہ تو زبردستی بھی کر سکتا ہے نا کہ چھوڑنا پڑے گا, لیکن اللہ کہہ رہے میں ایسے قانون کیوں بناؤں, حالانکہ وہ خدا ہے, اس کو ہم پہ حق ہے, پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے قانون کیوں بناؤں کہ انتقام کی آگ بھڑکے ان کے دل میں. جو خدا جب ہمارے جذبات کی رعایت کر رہا ہے تو گورنمنٹ کون ہوتی ہے جو رعایت نہ کرے؟ بھائی اللہ حکومت سے بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ہم پہ زیادہ قدرت ہے. تو قرآن نے کیا کہا, ترغیب دی کہ اس کو کیا کرو, معاف کرو. بہتر یہ معاف کر دو, دیت لے لو, پیسے لے کے چھوڑ دو, اس سے تمہاری غربت دور ہو جائے گی, تمہارا نقصان ہوا اس کی تلافی ہو جائے گی. اے اللہ اس سے تو ہم اگر دیت لے کے چھوڑیں گے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے. ہمارے باپ کو مارا, وہ قیامت میں کہے گا کہ پیسے لے کے چھوڑ دیا. تو اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, یہ دنیا کا سزا ہے, آخرت میں قاتل کو معاف نہیں کروں گا. دنیا میں تو قاتل سے قصاص لے بھی لیا جائے نا, گردن اڑا بھی دی جائے, تو اس کا جرم تھوڑی معاف ہوتا ہے. اس لیے کہ جس کو مارا ہے اس نے تو بدلہ ابھی لیا نہیں ہے. دیکھیں جب کوئی قتل کرتا ہے 2 نقصان ہوتے ہیں, ایک تو جو بندہ مارا اس کا نقصان وہ گیا, دوسرا اس کے لواحقین کا نقصان. تو ابھی تو لواحقین کی تلافی ہوئی ہے, جو بندہ گیا ہے اس سے تو آخرت میں حساب لیا جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ ابھی میں نے محرم پہ بیان کرنا ہے, لیکن یہ قصاص کی بات درمیان میں آ گئی. میں یہ بتانے کے لیے کہ ہر چیز کا ایک ضابطہ ہے, لا بیان کیا ہے اسلام نے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, قاتل کو فلا یسرف فی القتل, ہم نے اجازت دے دی ہے تو قتل میں حد سے تجاوز
نہ کرو. نمبر 1 حد سے تجاوز کیا ہے, جس نے قتل کیا اس کے علاوہ کسی اور کو مارنے کی کوشش نہ کرو. کہ جی اس کا چاچا آ گیا تو اس کا ماموں آ گیا تو اس کا خالو آ گیا, اس کو اڑا دیا. نہ نہ نہ. نمبر 2 قتل کرنے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو, اس کو تڑپا کے مت مارو. تبھی حدیث میں آتا ہے لا قواد الا بالسیف, قصاص لیا جائے گا تلوار سے, اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. سعودی عرب میں گردنیں اڑائی جاتی ہیں نا, دیکھی ہوں گی آپ نے, اب تو وہاں بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں, جلاد ادھر ایک تلوار لگاتا ہے گردن پہ پیچھے, جیسے ہی تلوار لگتی ہے آپ کی جتنے بھی کنیکشن ہے نا دماغ اور باڈی کا فوراً ختم, تکلیف کا احساس ختم. ادھر قاتل کی گردن الگ ہوئی, قاتل تڑپتا ہوا نظر آتا ہے مگر اسے تکلیف بولو نہیں ہوتی, کیونکہ دماغ اور باڈی کا کنیکشن کیا ہو گیا ختم, تو وہ تکلیف کیسے محسوس کرے گا. لیکن دہشت بہت ہوتی ہے, کیونکہ جس طرح اس کی گردن الگ ہو کے گرتی ہے اور جس طرح اس کی لاش تڑپ رہی ہوتی ہے, اس سے لوگوں پر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے اور لوگ قتل سے بچ جاتے ہیں کہ یار ہمارا بھی انجام ہوگا. کتنا پیارا حکم ہے کہ جو قتل کا مقصد تھا لوگوں کو بچانا آئندہ جرم سے, وہ مقصد پورا حاصل ہو رہا ہے اور قاتل کو تکلیف کم سے کم دی جا رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لیکن جو اسلام مخالف قوتیں ان کا قانون کیا ہے, بند کمرے میں لٹکاؤ. بند کمرے میں کسی کو عبرت ہوگی؟